السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نخبت ملک. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں زید حامد جو کہ ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم 13 ایپیسوڈز کر چکے ہیں اکنامک ٹیررزم پہ، اور ابھی آج کی ایپیسوڈ بھی اسی گفتگو کا حصہ رہے گی جو ہماری پچھلی ایپیسوڈز میں ڈسکس ہوتا رہا ہے. زید صاحب گفتگو جاری رکھیں گے اکنامک ٹیررزم پہ ہی. پلیز کنٹینیو. پچھلے پروگرام میں پرٹیکولرلی ان سٹیپس کی بات کی تھی جو حکومت وقت کو لینے چاہیے. ہم نے آغاز اپنے پروگرام کا قائد اعظم کی اس اسپیچ سے کیا تھا جو انہوں نے پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی سے کی تھی، جس میں انہوں نے وہ قاعدے بتائے تھے، وہ سٹیپس بتائے تھے کہ جو پاکستان کی آنے والی حکومت کو سب سے پہلے لینے ہیں، جس میں لا اینڈ آرڈر کی بات انہوں نے کی تھی، جس میں انہوں نے برائبری اور کرپشن کے خاتمے کی بات کی تھی، جس میں انہوں نے جو باتیں کی تھی جن کا مفہوم یہ تھا کہ پاکستان کو ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے جن سٹیپس کی ضرورت ہے ان کو حکومت وقت کو لینے چاہیے. ہم نے ساتھ ساتھ یہ میجرز بھی ڈسکس کیے کہ پاکستان کی حکومت کو اپنی فوڈ سیکیورٹی اشور کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو غلہ، خوراک اور کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے آنے والے عالمی حالات کے پس منظر میں ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے، ہمیں کس طرح اپنے پانی سیکیور کرنا ہے، کس طرح ہمیں فوڈ سپلائی سیکیور کرنی ہے، کس طرح ہمیں فوڈ سٹاکس جمع کرنے ہیں، کس طرح ہمیں ایگریکلچر پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ پوری دنیا میں جو قحط برپا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے لوگ آنے والے وقتوں میں کھانے اور خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو سکے. آج ہم قائد اعظم کی ایک اور غیر معمولی تقریر کی طرف پہلے آئیں گے، اس سے پہلے کہ ہم ان سٹیپس کی بات کریں جو آج کی حکومت وقت کو لینے چاہیے. یہ اتنی غیر معمولی تقریر ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم خود حیران ہوئے جب ہم نے اس کو دیکھا کہ ہم نے خود پہلی دفعہ اس تقریر کو اپنے اس پروگرام کی ریسرچ کے دوران دیکھا. اینڈ آئی واز اسٹنڈ. ہم غیر معمولی طور پر حیران ہوئے اس تقریر کو پڑھ کر، کیونکہ اس تقریر کا ایک پس منظر بھی ہے. یہ وہ تقریر ہے جو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے 1 جولائی 1948 میں کی، یعنی اپنے انتقال سے تقریباً 2 ماہ پہلے. یہ قائد اعظم کی آخری تقریر تھی جو انہوں نے پبلک میں کی، یعنی دس واز ہز ڈائنگ ڈکلیریشن اگر ہم یہ کہیں تو. اور اپنے انتقال سے پہلے جو وہ آخری بات اعلان کر کے گئے ہیں. ہم نے پہلی تقریر پچھلے پروگرام میں کی تھی، آج آخری تقریر کی بات کریں گے. قائد اعظم زیارت میں تھے، طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ڈاکٹرز نے منع کیا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے. محترمہ فاطمہ جناح نے بھائی کو روکا. قائد اعظم واز ڈیسپریٹ کہ میں کراچی پہنچوں اور اسٹیٹ بینک کے افتتاح میں جاؤں. کوئی خاص بات تھی جو وہ کہنا چاہ رہے تھے، اور اس بات کے باوجود کہ ان کے انتقال میں اب صرف 2 ماہ رہ گئے تھے، ٹی بی آخری سٹیج پہ جا چکی تھی، ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا تھا اور وہ خود چند قدم بھی نہیں چل سکتے تھے. اس سچویشن میں وہ زیارت سے چلتے ہیں، کراچی آتے ہیں، کراچی میں آ کے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر پہنچتے ہیں اور یہ تاریخ ساز تقریر کرتے ہیں جس کو ہماری تاریخ سے چھپا دیا گیا ہے. ہمارے بچوں کو یہ نہیں پڑھائی جاتی، ہمارے میڈیا میں کبھی اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور ہم برملا اعتراف کریں گے کہ آج تک ہم نے بھی یہ نہیں دیکھی تھی. اپنے اس پروگرام کی ریسرچ کے سلسلے میں جب ہماری نظر اس پر پڑی، اپنے ایک بہت اچھے دوست کے ریفرنس سے کہ جو قائد اعظم کی تقریروں پر کام کر رہے ہیں، تو آئی واز اسٹنڈ، امیزڈ اینڈ ٹو بی آنسٹ شاکڈ. ایسی غیر معمولی تقریر ہے یہ کہ آج وہ تمام لوگ جو قائد اعظم کے اصولوں پر چلنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو انلائٹنڈ کہتے ہیں، لبرل سیکولر ڈیموکریٹ کہتے ہیں، یہ ان کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کا ایک اکنامک ماڈل بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے. آج ہم اس تقریر کے حوالے سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ دیٹ اسپیچ ہیئر، اور اس کو ہم براہ راست اردو میں ترجمہ کرتے جائیں گے، میرے پاس انگریزی میں لکھی ہے وہ. قائد اعظم نے فرمایا کہ اپنی اسٹیٹ بینک کے افتتاح کی تقریر پر کہ میں بہت بے چینی کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی ریسرچ کو دیکھوں گا، کیونکہ وہ ایک ایسی بینکنگ پریکٹسز کا پاکستان میں اجرا کر سکے کہ جو اسلامی بنیادوں پر قائم ہو اور معاشرے میں عدل قائم کر سکے. جو مغرب نے اکنامک سسٹم دیا ہے وہ اس قدر بیکار اور ناکارہ ہے کہ وہ انسانیت کی تمام تر مشکلات کو دور کرنے میں ناکام ہو چکا ہے،
اور دنیا کو تباہی سے صرف کوئی معجزہ ہے جو بچا سکتا ہے. اس ویسٹ کے اکنامک سسٹم نے انسان کے درمیان انصاف نہیں کیا اور اس کی وجہ سے دنیا میں جنگیں برپا ہوئی ہیں، حتیٰ کہ 2 عالمی جنگیں بھی مغرب کے اکنامک سسٹم نے برپا کی ہیں. یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں 1948 کی اسپیچ میں. اگلا جو پیراگراف ان کا ہے کہ مغربی دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، ان کی میکنائزیشن، ان کی انڈسٹری، مگر اس کے باوجود تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا میس، اتنی بڑی تباہی کبھی کریٹ نہیں ہوئی جتنی آج کریٹ ہو چکی ہے. اگر مغرب کا اکنامک ماڈل آپ نے اڈاپٹ کیا تو ہم کبھی بھی اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے اور کبھی بھی انسانوں کو خوشحال نہیں بنا سکیں گے. یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں. ہمیں ہر حال میں اپنی تقدیر خود مرتب کرنی ہے اور دنیا کو ایک ایسا اکنامک ماڈل دینا ہے جس کی بنیاد اسلام کے نظام عدل اور مساوات پر ہو. ہمیں ہر حال میں اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں خود لینی ہے اور دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جس کی بنیاد صحیح اسلامی پرنسپلز پر ہو تاکہ انسانوں کے درمیان عدل اور سوشل جسٹس قائم کیا جا سکے. لہذا ہم اپنے مشن کی تکمیل کریں گے اس وقت کہ جب مسلمان ہونے کے ناطے ہم انسانیت کو ایک ایسا پیغام دے سکیں کہ جو اس کو خوشحالی اور خوشی دے سکتا ہو اور اس کی بنیاد اسلام کے اکنامک پرنسپلز پر ہو. وڈ یو بلیو دس کہ یہ قائد اعظم کی تقریر ہے؟ Really, it's really stunning. I mean, قائد اعظم ویری کیٹیگوریکلی اپنے ڈیتھ بیڈ سے اٹھ کر آئے ہیں یہ کہنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کہ مغرب کے اکنامک ماڈل کو اگر اڈاپٹ کیا تو دنیا تو تباہ ہوئی ہی ہے، ہم بھی تباہ ہو جائیں گے. ویسٹرن بینکنگ سسٹم، ویسٹرن اکنامک ماڈل، ہر وہ بات جس کو ہم پچھلے 13 پروگرام میں پروو کرتے چلے آئے ہیں. قائد اعظم 1948 کی آخری تقریر میں اپنے انتقال سے پہلے قوم کو آخری نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ویسٹرن اکنامک ماڈل فالو مت کرنا، ویسٹرن بینکنگ سسٹم فالو مت کرنا، فریکشنل ریزرو بینکنگ فالو مت کرنا، پیپر کرنسی بیسڈ فیٹ کرنسی بیسڈ اکنامک ماڈل فالو مت کرنا. اپنے اکنامک ماڈل کی بنیاد پرنسپلز آف اکویلٹی، جسٹس پہ رکھنا، عدل پہ رکھنا، احسان پہ رکھنا، اس معاملات پہ رکھنا کہ جو اسلام کے اکنامک ماڈل نے تمہیں دیے ہیں. بالکل. اور تاکہ تم دنیا کے آگے بھی سرخرو ہو، انسانیت کے لیے بھی مشعل راہ ہو اور اپنے لیے بھی خوشحال معاشرہ قائم کر سکو. چونکہ مغرب کے اکنامک ماڈل نے دنیا کو تباہی کے ایک ایسے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے کہ اب اس سے معجزہ ہی ہے جو دنیا کو تباہی سے بچا سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہم پروف کر چکے تھے اور قائد اعظم کی آخری نصیحت اس قوم کو بھی. ناظرین ویلکم بیک اور گفتگو کا جاری رکھیں گے سلسلہ وہیں سے. جی زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے ہم نے پہلے جو بات آپ سے کہی کہ قائد اعظم کی یہ تقریر جو انہوں نے اپنے انتقال سے صرف 1.5 ماہ پہلے کی اتنی سٹننگ ہے جس میں وہ تمام باتیں جو ہم پچھلے پروگراموں میں کرتے چلے آئے ہیں پروو ہو جاتی ہیں. یہ بات کیٹیگوریکلی ڈیفائن کر دی گئی ہے. آپ کسی بھی نقطہ نظر سے دیکھیں، چاہے آپ پیورلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آج کے ماڈرن زائنسٹ پیپر کرنسی بیسڈ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم سے زیادہ ناپاک اور پلیت اکنامک سسٹم انسانیت نے نہیں بنایا. انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، تباہی اور بربادی مقدر ہو چکی ہے انسانیت کا اگر اسی سسٹم کو فالو کیا گیا. زائنسٹ اکنامک ماڈل کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو بھوکا، فاقے میں، قحط میں مبتلا کر کے ہلاک کیا جائے. ان کے اپنے ڈاکومنٹس اور پیپرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی 6 ارب آبادی ہو چکی ہے، ہم اس آبادی کو کم کر کے 1 ارب تک لے کر آئیں گے، یعنی 5 ارب انسانوں کو قتل کرنے کا پلان ان کا اگلے 20 سال کے اندر ہے، جس میں قحط کے ذریعے، فاقوں کے ذریعے، جنگوں کے ذریعے اور بیماریوں کے ذریعے آبادیاں کم کی جائیں گی. کیونکہ جنگ برپا کرنا ذرا ایک مہنگا پروسیس ہے، جنگ برپا کرنے میں خود ان کے بھی مارے جاتے ہیں، جیسا بیماریاں اور قحط ایک زیادہ آسان طریقہ ہے. قحط کے نتیجے میں یہ فوڈ سپلائی کیونکہ خود کنٹرول کرتے ہیں، قحط برپا کرنا آسان ہے. بیماریاں کیونکہ دوائیاں یہ خود بناتے ہیں، لہذا بیماریاں برپا کر کے اپنے لیے یہ ویکسین اور دوائیاں تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے انسانوں کو ایڈز کی مثال ہے، پورے افریقہ میں ریٹرو وائرل ڈرگ جو یہ خود بناتے ہیں اتنی مہنگی بیچتے ہیں کہ افریقہ کے غریب عوام اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اور کروڑوں کی تعداد میں مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں. یہ ہے تحفہ ویسٹرن اکنامک ماڈل کا. اب چونکہ ہم نے پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے
پاکستان کی حکومت کو میجرز اب آئندہ کیا لینے ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اکنامک سسٹم کو چینج کرنے کے حوالے سے. لیکن فی الحال تو ہم کچھ وہ میجرز بتاتے ہیں کہ جو بیسک سیکیورٹی اچیو کرنے کے لیے حکومت کو لینے چاہیے. جیسے ہم نے کہا پہلے فوڈ سیکیورٹی کے ہم نے پچھلے پروگرام, اس پروگرام میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیول سیکیورٹی سے. جب فوڈ سیکیور ہو ہماری قوم کے پاس اور فیول سیکیور ہو تو آپ کم از کم اپنی تجارت کا, اپنی معیشت کا پہیہ چلا سکتے ہیں. آپ اپنا اکنامک سسٹم کو جاری رکھ سکتے ہیں. فیکٹریاں بند ہو جائیں, کارخانے بند ہو جائیں, تجارت بند ہو جائے تو ملک کی معیشت تباہ برباد ہو جاتی ہے. اور ہمارے انڈسٹریلسٹ کا حال یہ ہے کہ وہ مہنگی بجلی بھی خریدنے کو تیار ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بجلی ہے ہی نہیں. جو پچھلے 8 سال میں 1 میگا واٹ بجلی بھی اس ملک میں داخل نہیں کی گئی. اچھی طرح جانتے بوجھتے کہ ملک کی معیشت اور آبادی اور اکانومی بڑھ رہی ہے اور بجلی کو اور توانائی کی ضرورت ہوگی. اس کی وجہ ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں کہ فائنانس منسٹر اس ملک میں ہمیشہ ورلڈ بینک اور IMF کے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے بھیجے جاتے ہیں, جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو بیڑا غرق کر کے رکھو یا ڈیپینڈنٹ کر کے رکھو کہ یہ ڈیولپ نہ ہو جائے. یہاں کوئلے کے ذخیروں پہ کبھی کام نہیں کیا گیا, یہ تیل اور گیس کی کھدائی اس طرح نہیں کی گئی جس طرح کرنی چاہیے تھی. انرجی کے جو آلٹرنیٹ سورسز ہمارے پاس اپنے موجود ہیں کبھی ان کو استعمال نہیں کیا گیا. توانائی کے لیے وہ سورسز استعمال کیے گئے, تیل, گیس, پیٹرول اور تیل اور فرنس آئل اور کیروسین آئل جو دنیا میں مہنگی ترین بجلی پیدا کرتے ہیں وہ اس ملک میں کانسنٹریٹ ان پہ کیا گیا. یہ سارا پلان تھا اس قوم کو توانائی سے محروم کرنے کا. توانائی سے کم ہوں گی, فیکٹری انڈسٹری چلنا بند ہو جائیں گی, ٹیوب ویل کنویں چلنا بند ہو جائیں گے, ٹریکٹر بلڈوزر چلنا بند ہو جائیں گے, ایگریکلچر بھی متاثر ہوتی ہے. ہم حکومت کو جو اسٹیپس لینے ہیں وہ 2 حصوں میں. دیکھیے پہلا حکومت کے اسٹیپس وہ ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس کو لینے ہیں. دوسرے میجرز اس کے وہ ہیں جو ملک سے باہر اس کو لینے ہیں. تو ہم نے ابھی تک جو ڈسکس کیے ہیں اسٹیپس وہ پاکستان کے اندر چیزوں کو سیکیور کرنے کے حوالے سے. آج ہم اس کا دوسرا اسپیکٹ ڈسکس کرتے ہیں, فیول سیکیورٹی. قائد اعظم کی تقریر پر ہم آگے آئیں گے دوبارہ. دیکھیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ فیول سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے ملک کے جو فیول کے ایسٹس ہیں ان کو وار فوٹنگز پہ ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے جب پچھلے پروگراموں میں اپنے کوئلے کی ذخیروں کی بات کی جو سندھ میں موجود ہیں, اس کے بعد وہ بھیڑیے جو ہمارے ملک میں موجود ہیں اور حکومتی سطحوں پہ موجود ہیں ان میں آپس میں جنگ شروع ہو گئی ہمارے اس پروگرام کے بعد, جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اتنے قیمتی ذخائر سندھ میں موجود ہیں تو ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگی. یہاں اب یہ بات جھڑپ شروع ہو گئی ہے کہ یہ ذخائر سندھ کے ہیں یا یہ ذخائر پاکستان کے ہیں. جس طرح وہ آرگومنٹ وہ تمام لوگ کہ جو پاکستان کے صوبوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں, فیڈریشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, وہ ان بحثوں کو جاری کر رہے ہیں. جو کچھ پاکستان میں ہے پاکستان کے عوام کا ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ سندھ کی اگر پورٹ ہے تو پورا پاکستان استعمال کرتا ہے, بلوچستان کی گیس پورے ملک میں جاتی ہے, سرحد کی بجلی پورا ملک استعمال کرتا ہے, کشمیر کا پانی پورے ملک کے پاس آتا ہے اور پنجاب کا غلہ پورا ملک استعمال کرتا ہے. جو کچھ ہے گھر کے بھائیوں میں جو پھوٹ ڈلواتا ہے وہ بدترین دشمن ہے اس ملک, قوم و ملت کا. ایک بات ہم آپ کو اور بتائیں, ہم نے تو یہ بھی سنا ہے اور ذرا محتاط رہیے گا کوئی ایسا نہ کر جائے, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان سندھ کے کوئلے کے ذخائر کو کوئی شخص انڈیا کے مٹل اسٹیل گروپ آف اسٹیل کو بیچنا چاہتا ہے. انڈیا کا مٹل گروپ ہے جو انٹرسٹڈ ہے پاکستان کے کوئلے کے ذخائر میں. مٹل دنیا کی سب سے بڑی اسٹیل پروڈیوسنگ کمپنی ہے اور وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کوئلے کے ذخائر میں حصہ لینے کے لیے. جس طرح ہماری پچھلی حکومتوں نے ریکوڈک کے گولڈ اور کاپر ذخیرے یہودیوں کو بیچ دیے تھے, اس طرح کچھ لوگ اس ملک میں اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ کوئلے کے ذخائر کے بڑے بڑے حصے جو ہیں وہ باہر کی ملکوں کو فروخت کر دیے جائیں اور مٹل گروپ جو کہ براہ راست ایک ہندو زائنسٹ گروپ ہے اس کو فروخت کیے جائیں. لہذا نگاہ رکھیے گا کہ کوئی یہ ڈیل نہ کر جائے. اسی طرح پاکستان میں جو آئل اینڈ گیس کے ذخائر ہیں جن کی کھدائی کرنے کا ہمیں موقع اس لیے نہیں ملتا کہ بلوچستان کے شمالی ان تمام علاقوں میں جہاں پہ یہ ہیں وہاں پہ بلوچستان لبریشن آرمی کے ٹیررسٹ نہ ہماری گیس سپلائی لائنز کو سلامت رہنے دے رہے ہیں اور روز ایک گیس سپلائی لائن اڑائی جاتی ہے اور نہ وہ کسی کمپنی کو کھدائی کرنے دیتے ہیں. حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. لا اینڈ آرڈر کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں, قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں لا اینڈ آرڈر کی بات کی تھی, وہ ایشو ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے. ایک اسٹرانگ جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کو کٹہرے میں قانون کے لانا ہوگا. اب جو تمام لوگ پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ان سے پھر جنگ بھی کرنی ہوگی. یہ وار فوٹنگ پہ جنگ ہوگی. یہ کوئی بلوچستان کے حقوق کے خلاف بات نہیں ہو رہی کہ انڈین سپانسرڈ بلوچستان لبریشن آرمی یا مکتی بانی کے دہشت گردوں کو اگر ایسٹ پاکستان میں مارا گیا تھا تو یہ کوئی
اپنے لوگوں کے خلاف جنگ نہیں تھی، وہ انڈین اسپانسرڈ دہشت گرد گنڈے تھے جن کا مقصد پاکستان کی ریاست کو توڑنا تھا، اور چونکہ ان کے خلاف سٹیپس مضبوط نہیں لیے گیا تو ریاست کو نقصان پہنچا۔ اسی طریقے سے بلوچستان لبریشن آرمی کے تمام کمانڈر افغانستان میں یا مارے جاتے ہیں یا وہاں پائے جاتے ہیں یا وہاں تربیت پاتے ہیں یا وہاں سے اسلحہ لے کر آتے ہیں، اور ان پہ کسی قسم کی نرمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلوچستان کو ہر حال میں کھولنا پڑے گا کیونکہ یہ پاکستان کی ریاست کی امانت ہے۔ اور ایک بات ہم یہاں پہ اور بتانا چاہیں، کیونکہ ریاست کے حوالے سے یہ لوگ تفرقہ ڈالنے کی بات کرتے ہیں، صوبوں کو آپس میں توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فیڈریشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم گوادر کے حوالے سے بہت اہم بات ایک کرنا چاہیں گے۔ یہاں پہ گوادر کی تاریخ ہمارے ملک کو نہ بتائی جاتی ہے نہ پتہ ہے لوگوں کو۔ 1860 میں 30s 40s 50s آس پاس، یعنی یہ 19ویں صدی کے آخر کی بات ہے، یہ درمیان کی بات ہے کہ بلوچستان کے کچھ لوگوں نے، کچھ سرداروں نے گوادر کو انگریزوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ یہ بات ہماری قوم کو نہیں معلوم کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ بالکل۔ گوادر کو 100 سال تک انگریزوں نے اپنے قبضے میں رکھا، عمان کی حکومت کے ذریعے وہ اس پر حکومت کرتے تھے، عمان میں برٹش کالونی تھی۔ جب پاکستان بنا ہے گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا، گوادر عمان کا حصہ تھا۔ 1957 میں حکومت پاکستان نے پورے پاکستان کی عوام سے چندہ اکٹھا کر کے، ٹیکس جمع کر کے، پیسے جمع کر کے عمان کی حکومت سے گوادر کو خریدا ہے۔ گوادر پورے پاکستان کی عوام نے خون پسینے کی کمائی سے مل کر واپس خریدا ہے۔ دیکھیے، اپنی دھرتی، اپنی زمین، دھرتی ماں ہوتی ہے۔ سوال آج گوادر پر اپنا حق جتانے والے بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کے باپ دادا نے اپنی دھرتی ماں بیچ دی تھی انگریزوں کو، اور پوری پاکستانی قوم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ماں واپس خریدی ہے ان کی؟ یہ دھرتی ماں ہے ہماری، اس سے ہمارا رزق، ہمارا وجود اس پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو اس کو نقصان پہنچانے کی بات کرے گا، اللہ کی قسم وہ اللہ رسول کا بھی دشمن ہے، اور ہم بھی شدید سختی کریں گے اس کے اوپر، اور کرنی چاہیے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے یہ آج بلوچستان لبریشن آرمی کے بلوچوں کے حقوق کی بات کرنے والے کہ ہم نے خود اپنی دھرتی ماں کو انگریزوں کے ہاتھ بیچا تھا اور پوری پاکستانی قوم نے واپس خریدا ہے گوادر؟ اور جس طرح پاکستان کا چپا چپا پورے پاکستان کے ہر شہید کی امانت ہے جس نے اس ملک کی آبرو کے لیے اپنی جان دی ہے۔ ان 20 لاکھ مسلمانوں نے سندھ، بلوچستان اور سرحد کے لیے قربانیاں نہیں دی تھیں، انہوں نے ریاست پاکستان کے لیے اپنی جانیں دی تھی، اور اس مقدس امانت کی ہم نے ہر حال میں حفاظت کرنی ہے۔ بالکل۔ نالج اور پلیز دیکھیے، جیسے ہم نے بات آپ سے کہی کہ جو فنڈامنٹل ایسپیکٹ یاد رکھنے کا ہے کہ پاکستان کے اندر جو خزانے ہیں وہ پاکستان کے شہداء کے، پاکستان کے عوام کے، پاکستان سے محبت کرنے والوں کے اور پاکستان کی ریاست کے ہیں۔ سندھ کا کوئی وجود نہیں ہے پاکستان کے علاوہ، بلوچستان، سرحد، فرنٹیئر کشمیر، پنجاب، کوئی وجود نہیں ہے ہمارا اگر ہم جسم کے اعضاء کاٹ کے الگ کر دیں تو یہ ہم ایک وجود ہیں۔ اور جو شخص یہ بات کرتا ہے یہ میرے تیرے کی جھڑپ، صوبوں اور مرکز کی جھڑپ، آپ صوبوں کی آپس میں جھڑپ، شکلیں پہچان لیجیے گا، غدار ہیں یہ لوگ، آپ کی آبرو بیچ ڈالیں گے یہ۔ سر یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گی میں، بتائیے کہ اگر اس طرح سے ہے پاکستان کا حصہ، ان کا وجود نہیں ہے پاکستان کے بغیر، پھر یہ بات شروع کہاں سے ہوئی، کیسے، یہ کس بیس پہ یہ لوگ کہتے ہیں؟ یہ وہی آرگومنٹس ہیں کہ جو مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان توڑنے سے پہلے دیے تھے۔ جی، وہ یہی اعتراض کیا کرتا تھا کہ ہمارے پٹسن کے پیسے سے اسلام آباد آباد کیا گیا ہے، صحیح، ہماری پٹسن سے یہ پورا مغربی پاکستان ہے جو کما رہا ہے۔ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں گھر کے اندر، بھائی بھائی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لیکن جو گھر کو جلانے کی بات کرتا ہے وہ اسلام کا، پاکستان کا، مسلمانوں کا، اور ان لاکھوں لوگوں کا جنہوں نے اپنے جان، مال، عزت اور آبرو قربان کیے ہیں اس ملک کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ ان کے ساتھ بہت شدید خیانت ہوگی۔ ان لوگوں کو پہچانیے گا، جو کچھ پاکستان میں ہے وہ اللہ رسول کا ہے اور پاکستان کی امانت ہے، جی، کسی نہ کسی ایک ذاتی صوبے کا ہے، نہ کسی ذاتی شخص کا ہے۔ بالکل۔ اور جو بات ہم نے کہی کہ یہاں یہ لوگ اتنے بدنیت ہیں کہ جب یہ صوبوں کی بات بھی کرتے ہیں تو ان کی نیت ناپاک ہوتی ہے۔ ریکوڈک کے اوپر کیوں نہیں بولے یہ لوگ کہ جب ملک کی آبرو بیچی جا رہی تھی، جب 200 ارب کا سونا اور کاپر یہودیوں کا بیچا جا رہا تھا، یہ بلوچ سب نیشنلسٹ اس وقت کدھر تھے؟ اس وقت کیوں نہیں انہوں نے شور اٹھایا اور آواز اٹھائی کہ بلوچستان کے حقوق بیچے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہودیوں کو بیچے تھے نا، کیونکہ یہ خود بھی یہودیوں کے لیے کام کرتے ہیں، لہذا چپ تھے، کیونکہ یہودیوں سے پیسے کھاتے ہیں یہ۔ لیکن اگر اسلام آباد، پاکستان کا مرکز، پاکستان کا وجود، پاکستان کی قوم اگر ذرا سا بھی کوئی حصہ اس کے اندر چلے جو پورے پاکستان پر استعمال ہوتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ ان کی شکلیں پہچانیے گا، گوادر پہ بھی جھوٹ بولتے رہیں گے، پاکستان کے باقی تمام معاملات پہ جھوٹ بولتے رہیں یہ لوگ پاکستان سے نہ مخلص ہیں، نہ پاکستان کی ریاست سے مختلف ہیں۔
اور آج ہم یہ بات آپ کو بتا دیں. ایک بات اور ہم کہنا چاہیں گے یہاں پہ, ایک مایوسی پھیلا دی گئی ہے پوری قوم میں کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے, بلوچستان الگ ہو رہا ہے, سندھ الگ ہو رہا ہے, فرنٹیئر الگ ہو رہا ہے. اس ساری خرافات پہ کان مت دھریے گا. اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہونے والا اس ریاست کو. اور ہم تو کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے اس کو شدید سزا دینی چاہیے, سولی چڑھا دینا چاہیے. کہنے کی اس کو جرت کیسی ہوئی یہ بات کہنے کی کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ٹوٹنے والا ہے. کچھ بھی نہیں ہونے والا اس ملک کو. یہ صرف سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, پروپیگنڈا وارفیئر ہے. ہمیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے تفرقوں میں بانٹ کے, فرقوں میں بانٹ کے, گروہوں میں بانٹ کے, صوبوں میں لڑائی کروا کے, یہ سارے ان کے سازشیں اور کنڈے دیکھیے گا اور سمجھیے گا. اللہ کے فضل سے مملکت خدا داد کو کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ اللہ رسول کی امانت ہے. پاکستان اور مسلمان ماشاءاللہ ابھی اللہ کے فضل سے ہیں یہاں پہ جو اس ملک کی خاطر اپنی جان مال قربان کرنے پر تیار ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو انشاءاللہ. تو ہم حکومت وقت لازم ذمہ داری ہے یہ بات کہ اس ملک کے فیول ریسورسز کو ری آرگنائز کرے. ہمیں ہر حال میں خود کفیل ہونا ہے. ہمارے پاس اتنے ذخائر موجود ہیں کہ ہماری 10 نسلیں خود کفیل ہو سکتی ہیں فیول میں, چاہے وہ کوئلہ ہو, چاہے آئل ہو, چاہے وہ گیس ہو. اور دوسری بات, جو نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے, ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے اس پر. IPI گیس لائن ایران, پاکستان, انڈیا, اس میں سے ہمیں انڈیا کو نکال دینا چاہیے اور IPC کر دینا چاہیے, انڈیا پاکستان چائنا گیس پائپ لائن. اور ایران کے ساتھ ہم نے ابھی تک اپنے انرجی سیکٹر میں کوئی چیزیں ڈیولپ نہیں کی ہیں. ہماری سرحد اس سے لگتی ہے. ہماری ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت کم ہے ایران سے معاملات, ایران سے گیس کو اور پیٹرول کو لانے میں. ایرانی پیٹرول پورے پاکستان میں فروخت ہوتا ہے اسمگل ہو کے. ہم اگر سینکڑوں ٹرک بھی روز ایران سے منگوا لیں تو ہماری تیل کی ضروریات اپنی سرحد کی پار سے پوری ہو سکتی ہیں. ہمیں کوئی لمبے چوڑے طریقے کر کے رسک لے کے وہ خطرناک معاملات کر کے کہ دوسرے ملکوں سے ہمارا تیل آتا ہے, جہاں سے بھی آئے, ہمیں تیل سعودی عرب سے بھی آتا ہے, ہمیں تیل گلف کے ممالک سے بھی آتا ہے ضرور, لیکن آلٹرنیٹ بیک اپ سپلائی لائن ایران سے کھول کے رکھنی ہے ہمیں. اس صورت میں کہ سی لین, سمندری لینز اگر بلاک کر دی جائیں ایک جنگ اور ایک حادثے کی صورت میں, کیونکہ انڈیا کے ملٹری پلانز میں یہ ہے کہ جس لمحے پاکستان کے ساتھ اس کی کوئی ہاسٹائل سناریو ہوگا, ہاسٹائل انوائرمنٹ بنے گی, وہ ہماری سی پورٹس بند کر دے گی جیسے 71 کی جنگ اس نے کی تھی. بالکل. ہمیں ہر حال میں اپنا تیل بھی پیدا کرنا ہے اور وہ آلٹرنیٹ راستے اپنے فیول سپلائی کے کھول کے رکھنے ہیں کہ جو کسی صورت میں بند نہ کیے جا سکے انڈیا کی طرف سے. انڈیا کی ریچ سے بہت دور ہے ایران, اور ایران سے اگر ٹرکوں کی سپلائی پاکستان میں آتی ہے تو ہم اس کو سیکیور سپلائی لائن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگین پھر یہ بات آتی ہے یہاں پہ کہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو کریٹ ہو جائے گا. بلوچستان لبریشن آرمی کے ٹیررسٹ جو پاکستان کی اپنی ایگزسٹنگ گیس لائنز پر اٹیک کر رہے ہیں, وہ IPI یا IPC پہ بھی اس لیے اٹیک کریں گے کہ وہ سارے کے سارے امریکن ایسٹس ہیں. BLA کو تیار کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے اس لیے کہ امریکن سخت مخالف ہیں اس بات کے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی تجارتی معاہدہ یا انرجی کے لیول پر کوئی معاہدہ کیا جا سکے. ہمیں ہر حال میں اس معاہدے کو فالو کرنا ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے, ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے ضروری ہے. اور ویسٹرن زائنسٹ اکنامک ماڈل کو بائی پاس کر کے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ فیول سپلائی لائن کھول سکتا ہے اپنی, اگر ہم اپنے ذخیرے استعمال کریں اور ہم براہ راست ایران سے تجارت کریں. ایران, اب ہم آگے جا کے بتائیں گے, ایران اپنے آپ کو اس گلوبل اکنامک ماڈل سے نکال رہا ہے جہاں تک اس کی فیول سپلائیز کا تعلق ہے. ایران خود بھی پیدا کرتا ہے اور اس جو ڈالر بیسڈ اکنامک ماڈل ہے جس میں فیول کی یا تیل کی دنیا میں ڈالرز میں تجارت ہوتی ہے, ایران نے اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش کی اور نکال رہا ہے. اچھا, نتیجہ یہ ہے کہ ڈالر کی تباہی سے ایران کے اکنامک ماڈل پر, ایران کے فیول سپلائیز پر, ایران کی فیول سیلز پر فرق نہیں پڑے گا اور ہم انڈیپینڈنٹ ہو کے ایران کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ اپنی فیول سپلائیز کے بیک اپ روٹس تلاش کریں, لے سعودی عرب سے اور گلف سے, لیکن ایران کے ساتھ راستہ بھی کھولیں. جیسے ہم نے کہا کہ انتقال سے پہلے اسلامک اکنامک ماڈل کی بات کی ہے, اور اسلامک اکنامک ماڈل کا جہاں تک تعلق نیچرل ریسورسز سے ہے, اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سٹننگ حدیث ہے جس میں آپ نے پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے ہیں کہ نیچرل ریسورسز کے, فیول ریسورسز کے لاس کیا ہوں گے. ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہیں, پرائیویٹ پراپرٹی میں نہیں دی جا سکتی, وہ ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا. فائر, فائر کا مطلب ہے فیول ریسورسز. واٹر, واٹر کا مطلب ہے نہریں, کنویں, پانی کے ریسورسز. اینڈ پاسچرز, جنگلات, کھلے علاقے, وہ علاقے جو کہ عام انسان کی فلاح کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے کسی چیز کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں جتنے بھی فیول ریسورسز ہیں, جتنے بھی واٹر ریسورسز ہیں, جتنے بھی پاسچرز ہیں, کھلی جگہیں ہیں, وہ لازماً مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہونی چاہیے. آج کے ماڈرن کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم میں بالکل اس کا الٹ ہے. جی زید صاحب, گفتگو کا سلسلہ
Come back, और Zaid साहब, you were talking about fuel security. Please carry on. देखिए, जैसे बात हमने कही, बुनियादी तौर पे हमारा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को जिस तरह खुराक के मामले में खुद कफील होना है, उसी तरह हमें अपने फ्यूल के मामले में भी खुद कफील होना है। और ये नहीं है कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, बैड प्लानिंग है। हमारी सफों में मीर जाफर और मीर सादिक थे कि जिन्होंने कभी डेवलप नहीं होने दी हमारे मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें यह है कि सब कुछ अंडर स्टेट पैटर्नेज होना चाहिए। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है किसी की कि जिस तरह चाहे तेल के जखीरे, गैस के जखीरे, कोयले के जखीरे, एनर्जी लाइन्स, इनको इस्तेमाल करके प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। आप सूरज की रोशनी को और ऑक्सीजन को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने फितरत में रखी हुई हैं कि पूरे इंसानों की मसावी तकसीम करनी है इनको, और ये रियासत की मलकियत होनी चाहिए। कि मगरब के इकोनॉमिक मॉडल में जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो कैपिटलिस्ट निजाम में हर चीज प्राइवेटाइज है। मुल्कों में दरिया प्राइवेटाइज कर दिए हैं उन्होंने, समुद्र के एरिया प्राइवेटाइज कर दिए। कोई बस नहीं चलता उनका कि ऑक्सीजन भी प्राइवेटाइज कर दे। तो इस बात पे बहुत सख्त एम्फोसिस की जरूरत है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम फुली डेवलप करें। और जब अल्लाह की तरफ से इतना हमें दिया हुआ, चाहे हम न्यूक्लियर डेवलप करें, हमें विंड एनर्जी पे काम करना है, हमें सोलर एनर्जी पे काम करना है, हमें अपने कोयले के रिजर्व दोबारा एक्सप्लॉयट करने, तेल और गैस की, और हमें अपने रीजन से, जिस तरह हमने बात की, चाहे तुर्कमानिस्तान से पहले गैस लाने की बात कर रहे थे, फिर हम ईरान से गैस लाने की बात कर रहे हैं, वी शुड ऑल्सो एक्सप्लॉयट दैट। ये तमाम वसाइल जब आप एक्सप्लॉयट करेंगे तो अल्लाह के फजल से इस कदर वाफिर एनर्जी हमारे पास होगी कि ना सिर्फ, बल्कि चंद साल पहले तक पाकिस्तान में ये बात की जा रही थी कि हम इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और अब हाल हमारे मुल्क का ये है कि हमारी तमाम इंडस्ट्री, तमाम हमारी जिंदगी का पहिया बंद होने वाला है बिजली की कमी की वजह से, करप्शन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से। इसलिए नहीं कि हमारे मुल्क में ज़खायर नहीं है और वसाइल नहीं है। तो फ्यूल सिक्योरिटी पे फोकस कीजिए, और जब अल्लाह के फजल से हमारे मुल्क में फ्यूल सिक्योरिटी वाफिर होगी तो हम ये स्टेप्स भी फिर ले सकते हैं। ये स्टेप्स अभी भी लिया जा सकता है कि मुल्क में जो गरीब तरीन तबका है, जिस तरह हमने देखिए पहले बात की थी कि सबसे पहले हमने अपने मुल्क के उस तबके को प्रोटेक्शन देनी है जो लिटरली भूखे मरने पर आ गया है। हमने फूड सप्लाई की जो बात की थी, हमने जो तफतामुल मिस्कीन की जो बात की है, हमने कफालत की जो बात की है, बैतुल माल की जो बात की है, उसमें साथ साथ खुद ब खुद एक निजाम हमें और भी शुरू करना है कि वो तमाम लोग जिनके बिजली और गैस का बिल एक सर्टन लेवल से नीचे है, जिनके गैस का बिल 200 रुपए से कम आता है, जिनके बिजली का बिल 400 रुपए से कम आता है, इसको माफ कर दीजिए। पूरी कौम को कोई तबाही में मुब्तला नहीं हो जाएगी ये कौम के अगर माशरे के गरीब तरीन तबके की गैस और बिजली हम माफ कर दें, जिसके मीटर में 200 रुपए बिल आता है या 400 रुपए 500 रुपए की बिजली आती है, जो अरबों अरबों हड़प कर गए नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत मुल्क के नापाक और पलीत तरीन लोगों को माफ करवा दिया गया। तो गरीब, यतीम, बेवा और मिस्कीन की बिजली माफ करने से कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया के बड़े बड़े इलाके ऐसे हैं, हमारे आजाद इलाके जिन्हें हम कहते हैं, जिनको मुफ्त बिजली दी जाती है। अरबों अरबों रुपए की बिजली हर साल इनको मुफ्त दी जाती है, इसलिए कि ये एग्रीमेंट है इनके साथ कि ट्राइबल एरियाज को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पाकिस्तान पे कोई कयामत बर्पा नहीं हो गई अपने ट्राइबल एरियाज को मुफ्त बिजली देने से भी। तो अपने मुल्क की अगर यतीम, बेवा और मसाकीन को हम, जिनके बिजली के बिल 200 और 300 और 400 रुपए होते हैं, जिसके लिए वो बहुत बड़ी रकम होती है 200-300 रुपए, उनकी बिजली अगर आप मुफ्त कर दें और वो जो करप्शन में पैसे अरबों रुपए जाया होते हैं उसको सेव कर लें, तो बहुत आसानी से अपने माशरे के गरीब तरीन तबकों को सस्टेन भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। उनको हम जो आज के दौर में बिजली और गैस बुनियादी हुकूक में शामिल हैं, ये कोई एहसान नहीं करती हुकूमत अगर किसी को देती है तो। हाँ, इंसान अयाशी ना करे, इंसान इसराफ ना करे, ये ना करे कि घर में एक तरफ तो 10-10 एयर कंडीशनर्स लगे हुए हों और एक तरफ एक शख्स बल्ब जलाने के काबिल ना हो। जो 10 एयर कंडीशनर का बिल दे सकता है उस पर 11वें एयर कंडीशनर का बिल डालना कोई आसमान नहीं गिर जाएगा, लेकिन जिसके यहाँ 100 बल्ब जल सकते हैं उस एक एयर कंडीशनर से, उन 100 बल्ब वालों को माफ कर दे, उनका बिल ना ले। और ये पूरी कौम जब सस्टेन करेगी अपने माशरे के कमजोर तरीन तबकों को, ये किया जा सकता है। ये हमसे कोई ना कहे कि ये नहीं किया जा सकता, ये कोई हमें मैथमेटिक्स ना समझाए कि ये हमारे पास इतने अरब रुपए साल का बिल एडिशनल हो जाएगा, अरबों रुपए। करप्शन रोको तो सारा मामला खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। एनआरओ के जितने लोगों को माफ किया है उनसे वो हराम के पैसे वापस निकलवाओ, तो पूरे मुल्क को, हर शख्स को कई बरस खाना भूखे को खिला सकते हो और बिजली और गैस मुफ्त दे सकते हो। ये जो हमारे यहाँ साइकिल चोर को तो 7 साल की सजा देते हैं, जो मुल्क की आबरू बेच देता है उसको फारिग कर देते हैं, मुल्क का सरबराह बनाते हैं, मुल्क का सरबराह बना देते। तो अल्लाह रहम करे, फारिग कर देते। हम इस मामले में फिर एम्फसाइज करेंगे। देखिए, और दूसरा एस्पेक्ट कि जो माशरे के गरीब तरीन तबके हैं वो मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शे वो इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, उनके लिए पेट्रोल सस्ता कर दें। इसलिए कि जिनके पास 10 लाख की और 20 लाख की और 40 लाख की गाड़ी है वो उसमें सीएनजी भी लगाते हैं और वो पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब तरीन शख्स है, जो बेचारा स्कूटर और मोटरसाइकिल और रिक्शे से ऊपर ही नहीं उठ सकता,
اور اس کے تو اسکوٹر اور موٹر سائیکل کو CNG پہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ پیٹرول پہ ہی چلے گی. اور اس پر جو آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور بھاری قیمتیں لگا کے کمر توڑ رہے ہیں معاشرے کے غریب ترین طبقے کی، اس پر رحم کریں. جو شخص موٹر سائیکل میں 3 لیٹر 4 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے، آ کے کوئی آسمان نہیں گر جائے گا آپ کا کہ اگر اس کا پیٹرول سستا کر دے تو. پیٹرول اگر مہنگا ہی کرنا ہے تو ان کا مہنگا کر دیں، بڑی بڑی گاڑیوں کا، کہ جو کروڑوں روپے کی جن کی آمدنی ہے اور لاکھوں کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور پھر اس کو بھی CNG پہ چلاتے ہیں. اور معاشرے کی تقسیم اسی صورت میں ہو سکتی ہے دولت کی مساوانہ کہ جب امیر لوگوں سے لے کر غریب لوگوں میں تقسیم کیا جائے. غریب لوگوں میں تقسیم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غریب لوگوں پر ٹیکسز کم کر دیے جائیں، ان کے بجلی اور گیس کے بل معاف کر دیے جائیں، ان کا پیٹرول سستا کر دیے جائے، یا ان کو بہت ہی مسکین مجبور ہوں جو رجسٹر کر لیے جائے کہ واقعی مسکین و مجبور کے طور پہ ان کو بہت ہی سستا یا فری پیٹرول دے دیا جائے، ایک خاص لمٹ تک 1 مہینے کے اندر وہ استعمال کرے. اس کو 100 طریقے کیے جا سکتے ہیں. کرنے والا بنے کوئی شخص. جب اس قوم کی فوڈ سپلائی سیکیور ہو جائے اور اس قوم کی فیول سپلائی سیکیور ہو جائے، اور یقین کیجئے یہ دونوں معاملات ہمارے اپنے اختیار میں ہیں. ہمیں کسی امریکہ سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ورلڈ بینک اور IMF سے پیسے اس کام کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے کام ہمارے اختیار میں ہیں، اور اگر ہماری حکومتیں نہیں کرتی ہیں تو خائن ہیں، بدکار ہیں، کرپٹ ہیں. اور ایوریج انٹیلیجنس کا شخص بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو مینج کیسے کیا جائے. ہم سارے اسٹیپس بھی بتا چکے ہیں، اور جب حکومت وقت ہوتی ہے اس کے پاس اختیار اتنے ہوتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے. جب لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، جو حکومت کی ذمہ داری ہے، جوڈیشری پرفارم کرے، عدالتیں پرفارم کریں، جب ملک کے اندر عدل اور انصاف ہو، جب ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو، جب ملک میں فیول ریسورسز اپنی جگہ پہ موجود ہوں، جب ملک میں فوڈ سپلائی سیکیور ہو، پھر پوری دنیا میں قیامت آتی رہے. ملک بھوکا پیاسا نہیں مرتا. ہم اپنے ڈیفینسز کو، اپنے اکانومی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں، سیکیور کر سکتے ہیں. اور اکنامک ماڈل پھر ہم ایسا بنا سکتے ہیں کہ جو معاشرے کے غریب ترین طبقوں کو محفوظ کرتا ہو. غریب ترین طبقے ایک طرح سے پورے معاشرہ ان کی کفالت اٹھاتا ہے. ان سب کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو ہمارا ایمفسس اس بات کے اوپر ہے پہلے کہ تمام تر زور اس بات پہ لگا دیجئے کہ ہر حال میں پاکستان کو اگلے 2 سال کے اندر فیول کے معاملے میں خود کفیل ہونا ہے. اینڈ اٹ کین بی ڈن. اٹس اے ڈویبل جاب. یہ امپاسبلٹی نہیں ہے. جو حکومت کرے گی اس ملک کے ساتھ خیر کرے گی. آپ میجر کر لیجئے اس حکمران، وہ خائن ہے، وہ ناپاک ہے، اور جو اس پر کام کر رہا ہے ملک و قوم کو فلاح دینے کے لیے، دولت کی مساوانہ تقسیم کے لیے، فیول اور انرجی ریسورسز کو، فوڈ ریسورس کو سیکیور کرنے کے لیے، اس کی مدد کیجیے، اس کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ وہ اس ملک کی بہتری چاہتا ہے. اس معاملات کے بعد اب ہم اگلا سٹیپ ڈسکس کریں گے بینکنگ سسٹم کے حوالے سے. وہ جو قائد اعظم کی اپنی تقریر میں تھا کہ ویسٹرن بینکنگ سسٹم دنیا کے لیے عذاب ہے اور ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو دنیا کو تباہی سے بچائے. اب اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. جی یہیں پہ ایک چھوٹا جی ناظرین ویلکم بیک. اور جیسا صاحب آپ نے ابھی تک جتنے بھی میجرز ڈسکس کیے ہیں اس سے مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں مڈل کلاس تو ختم ہو گئی ہے. جتنے آپ نے اس وقت میجرز لیے بتائے ہیں پروگرام میں، اور یہ سارے تو مڈل کلاس کو بیسیکلی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن نظام اس طرح کا بن گیا ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے. مڈل کلاس تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. آپ پلیز کنٹینیو کریے ہم آگے بات کو. دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو ایمفسس ہے وہ اس اسلامک اکنامک ماڈل پر ہے کہ جس میں دولت کی مساوی تقسیم ہوتی ہے. جی یعنی مساوی تقسیم کا مطلب ہے کہ نہ کوئی اپر کلاس ہو، نہ کوئی لوور کلاس ہو، نہ کوئی مڈل کلاس ہو. ہر انسان ایک بیئر منیمم لیول تو ہر انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہو. معاشرے میں امیر غریب طبقے رہتے ہیں، ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں، لیکن کوئی بلو پاورٹی لائن نہیں ہوتا. کوئی ایسا نہیں ہوتا جو بھوکا پیاسا ہو، اس کو کھانے کے فاقے کے لالے پڑے ہوئے ہوں. کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کے سر پہ چھت کی پریشانی ہو، اس کے پاس سواری نہ ہو، اس کو علاج مال جائے، تعلیم، کپڑے، لباس، اپنے بچوں کا تفریح، یہ سب چیزیں اس کو میسر نہ ہو. جب آپ یہ سب چیزیں مہیا کرتے ہیں پورے انسانوں کو، تمام انسانوں کو، تو آپ خود بخود ان کو لوور کلاس سے نکال کر مڈل کلاس میں لاتے ہیں. اور مڈل کلاس ہی سب سے بڑی ہونی چاہیے ایک معاشرے میں کہ معاشرے کے غریب ترین طبقے تھوڑے ہوں یا کم ہوں یا ہو ہی نہیں. کیونکہ ہماری تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ زکات لے کر پھرتے رہے ہیں اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ زکات دینے والے تھے اور زکات لینے والے یا تو خوشحال تھے ہی نہیں، یا اتنے غیرت مند تھے کہ وہ زکات نہیں لینا چاہتے تھے اور کام کر کے کمانا چاہتے تھے. ان کے پاس امپلائمنٹ اپرچونٹیز تھی، ان کے پاس کام کرنے کا طریقہ کار تھا، ان کے پاس وہ بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے. اتنے غیرت مند تھے کہ زکات لینا نہیں چاہتے تھے لیکن بھوکے نہیں مرتے تھے اس لیے کہ کام کر سکتے تھے. بالکل اسلامک اکنامک ماڈل میں آپ کو خودداری اور عزت کے ساتھ روزگار دیا جاتا ہے.
आपका पूरा माशरा किफालत करता है और ध्यान करता है। आपको अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं करानी पड़ती अपने बच्चों का ध्यान करने के लिए, पूरा माशरा और स्टेट और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दजला के किनारे कुत्ता भूखा मरेगा तो मैं जिम्मेदार हूं उसका। कायनात में कोई इकोनॉमिक मॉडल इस तरह की मिसाल दे सकता है कि खलीफा वक्त 1000 मील दूर दरिया के किनारे मरे हुए कुत्ते की जिम्मेदारी भी संभाले कि भूख से क्यों मरा हो? ये इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल है और ये अल्लाह की कसम इस वेस्टर्न ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में अचीव नहीं हो सकता कि जो उसकी बुनियाद इस बात पर है कि अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर किया जाए। वी हैव नो चॉइस नाउ, वी हैव एब्सोल्युटली नो चॉइस। कायद आज़म की आखिरी तकरीर को भी सिर्फ अगर जहन में रखें तो जिसमें उन्होंने इस मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को अटैक करके कहा था कि मोज़ा ही मगरिब को तबाही से बचा सकता है और हमने इस मॉडल को अडॉप्ट नहीं करना। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान टुडे। आज पाकिस्तान में जो बैंकिंग का निजाम कायम है, अब हम इस पे बात करेंगे और ये जरा खतरनाक डोमेन है इसलिए कि इसके ऊपर हमेशा बड़े बड़ों के पर जलते रहे बात करते हुए। देखिए इस वक्त इंग्लैंड का हाल ये है कि इंग्लैंड में 97% कैश फ्लो, जो दौलत है इंग्लैंड के पूरे माशरे में 97% जो कैश फ्लो करता है वो प्राइवेट बैंकर्स के जरिए करता है। हुकूमत सिर्फ 3% कैश कंट्रोल करती है। अच्छा, यानी जो बुनियादी फंडामेंटल है दीन का कि दौलत को चंद प्राइवेट हाथों में जमा मत होने दो, वो तो यहां फ्लाउट हो गया, वो तो यहां रूल बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। इसका रिवर्स इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल है। अब आजकल कैफियत क्या है? देखिए हम बड़ी सख्त बात करेंगे और बड़े लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल में प्राइवेट बैंक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। प्राइवेट बैंक्स जिनकी बुनियाद फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग पे हो, जिसकी बुनियाद पेपर करेंसी पे हो, जिसकी बुनियाद ये हो कि चंद इंसान पूरे माशरे की कैश सप्लाई कंट्रोल करते हैं। देखिए फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की वजह से पूरे माशरे में इन्फ्लेशन फैलती है। इन्फ्लेशन महंगाई, अफरात-ए-ज़र के नतीजे में महंगाई होती है। जो पैसा होता नहीं ये सिर्फ खातों में एंट्रीज करके इजाद कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि पूरे माशरे में आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड मनी सप्लाई जाना शुरू हो जाती है। इन रियलिटी उतने तो प्रिंटेड बैंक नोट्स भी नहीं होते। एक 100 रुपए के बदले ये 2000 रुपए कर्ज इशू करना शुरू कर देते हैं। तो जाहिर है जब 2000 रुपए मार्केट में आएंगे उस माशरे में कि जिसमें ये सलाहियत नहीं है कि इतनी तेजी से प्रोड्यूस कर रहा हो, यानी हमारा माशरा तो प्रोड्यूसिंग माशरा तो है नहीं, वैसे भी कंज्यूमर हो गए और जो सप्लाई मौजूद है मार्केट में वो एक महदूद तादाद में है। एक स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम में, एक रियल वेल्थ बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम में यह है कि कैश सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। और जब कैश सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है तो जो मार्केट में चीजें मौजूद है वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ती है, लिहाजा इन्फ्लेशन नहीं होती। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन नहीं हो रही। जब चीजें उतनी हो और अचानक कैश सप्लाई बढ़ जाए इसको कहते हैं अफरात-ए-ज़र। उसके नतीजे में सब लोग भागते हैं थोड़ी सी चीजों को लेने के लिए और कीमतें चढ़ जाती हैं। ये सिंपल प्रिंसिपल फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की वजह से वजूद में आता है, जो तमाम प्राइवेट बैंक जिसके बगैर ये गुजारा कर ही नहीं सकते। अब अगर आप प्राइवेट बैंक से ये कहें कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग खत्म कर दीजिए आप, यानी आज स्टेट बैंक के लॉज ये हैं पाकिस्तान में कि प्राइवेट बैंक्स को 17% या 16% रिजर्व रखने पड़ते हैं, बाकी 80% तक 90% तक ही आगे कर्ज दे सकते हैं अपने डिपॉजिट्स का। अगर आप उनसे कहिए कि आपने 90% डिपॉजिट रखने हैं, सिर्फ 10% आप आगे दे सकते हैं, तो ये इनको बकौल इनके वारा ही नहीं खाएगा, इनको फायदा ही नहीं होगा उसका। ये बैंक खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए? द प्रॉब्लम इज कि अगर आपने अपने माशरे को दुरुस्त करना है, अगर आपने एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल बनाना है, अगर आपने वो इकोनॉमिक मॉडल बनाना है कि जो ज़ायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो, चाहे पेपर करेंसी आप इस्तेमाल करें कुछ हफ्ते के लिए जब तक कि आपके पास रियल वेल्थ गोल्ड वेल्थ ना हो, तो एक बुनियादी कायदा यह है कि तमाम मनी सप्लाई माशरे में रियासत के कंट्रोल में होनी चाहिए, प्राइवेट बैंकर्स के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। हम आपको स्टेटमेंट्स दिखा सकते हैं प्राइवेट बैंकर्स के, खास तौर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड के चेयरमैन के 1920 के स्टेटमेंट उसने ये दिया अपने बैंकर्स की एक कम्युनिटी में, और उसने अपने बैंकर्स से ये कहा कि हम बैंकर्स वो लोग हैं जो माशरों को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, पूरी इंसानियत को फसाद में हमने मुब्तला किया हुआ है, और अगर कायनात में कभी अमन और सुकून चाहिए तो प्राइवेट बैंकिंग प्रैक्टिसेस को खत्म करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट बैंक ऑफ इंग्लैंड के चेयरमैन की 1920 की दी हुई है और हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाइए brasstax.pk, उस पर जो पॉलिसी पेपर्स पड़े हुए हैं उसमें एक पेपर में ये पूरा आर्टिकल हाउ टू यूज रियल वेल्थ
اور یا زکات ریئل ویلتھ میں کیسی دی جائے، اس پیپر میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ خود بینکرز مانتے ہیں اس بات کو کہ معاشروں کو تباہ و برباد کروانے میں ہمارا پورا رول ہے، اور اگر کسی معاشرے کو فلاح برکت اور خیر دینی ہے، اس میں دولت کی مساوانہ تقسیم کرنی ہے، افراط زر سے اس کو روکنا ہے، مہنگائی سے اس کو روکنا ہے، اور اس معاشرے میں مساوانہ تقسیم ہونی چاہیے طبقوں کے درمیان میں، تو پرائیویٹ بینکنگ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب کیونکہ ہماری حکومتیں پرائیویٹ بینکنگ فی الحال تو ختم نہیں کر رہی ہیں، افورڈ ہی نہیں کر سکتی، لیکن اس کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا۔ جو دنیا جہان سے بے تحاشا پرائیویٹ بینکس آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو انہوں نے کنزیومر سوسائٹی بنا دی ہے پورے معاشرے کو، جو انہوں نے پورے معاشرے کو قرض میں مبتلا کر دیا ہے کریڈٹ کارڈ اور لیزنگ کے ذریعے، اور ہمارا لائف سٹائل تبدیل کر دیا ہے فرام اے پروڈیوسنگ سوسائٹی ٹو اے کنزیومر سوسائٹی۔ وہ شخص جو اپنی نیڈز پوری کرتے تھے، وہ اپنی خواہشات نفس پوری کرتے پاگل ہوئے جا رہے ہیں، بالکل پورے معاشرے کو بے ترتیب کر کے رکھ دیا ہے، تباہ برباد کر دیا ہے، اور یہ خصوصیت ہے پرائیویٹ بینکرز کی، کیونکہ ان کا موٹو ہی پروفٹ ہے، سود پہ لینڈنگ، منی لینڈنگ کے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ بالکل منی لینڈنگ بھی اگر وہ صرف اتنی کریں جتنے ان کے پاس ڈپازٹس ہیں تو پھر بھی شاید یہ گزارا کر سکے، لیکن قرآن کے مطابق یہ تخبط الشیطان من المس، شیطان نے تو چونکہ باولا کیا ہوا ہے سود کھانے والے کو، لہذا ان کے ہوش و حواس تو کام نہیں کرتے، لہذا ان کو مزید سے مزید پیسہ چاہیے، جس کے لیے انہوں نے فریکشنل ریزرو بینکنگ ایجاد کی ہے۔ صحیح، اس میں اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے، کوئی بھی حکومت پاکستان میں ہو یا کسی اسلامی ملک میں ہو یا کسی ملک میں ہو کہ جو اپنے معاشرے کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتی ہے، تو فریکشنل ریزرو بینکنگ بیسڈ پرائیویٹ بینکنگ سسٹم کو بند کرنا پڑے گا۔ تمام بینکس اگر فی الحال پیپر کرنسی بھی استعمال کرنی ہے تو وہ ریاستی کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ ان تمام تفصیلات کو ہم اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم صرف اسی بات پہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ پرائیویٹ بینکس کی وجہ سے، اور اس فتنے کو براہ راست اٹیک کرنا پڑے گا۔ جی زید صاحب، یقیناً بہت ہی تھاٹ پرووکنگ آپ نے ایشوز جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری قوم اور ہم سب ان چیزوں پہ غور کر سکیں اور پھر ان کو کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش، ایک سٹیپ ہی لے سکیں کم سے کم، تو بہت بڑا چینج آئے گا۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت ہم پروگرام کو یہیں ختم کر رہے ہیں۔ ناظرین، براس ٹیک سے نخبت ملک اور زید حامد کو اجازت دیجیے۔